فبأي آلاء ربكما تكذبان. جیسا کہ گزشتہ آیتوں سے اور جو کچھ ہم نے سماعت کیا اس سے اس بات کا بخوبی اندازہ ہو رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جتنی نعمتیں ہیں ان نعمتوں کا باری باری ذکر ہو رہا ہے، بتدریج دھیرے دھیرے اوپر سے لے کر نیچے کی طرف آتے ہوئے. کا سورج پھر چاند. اب سورج اور چاند کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس آسمان کو بلند فرمایا، ٹھیک، الشمس والقمر بحسبان، بحسبان کے بعد والنجم والشجر یسجدان، یعنی تنے والے درخت اور بغیر تنے والے درخت، بیل جس کو کہتے ہیں، دونوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ کرتے ہیں. یہ بھی ذکر ہوا، یہ بھی نعمت اس کے بارے میں بھی پتہ چلا. اس کے بعد اب آسمان کی نعمت، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اس آسمان کو بلند فرمایا، اس کے بارے میں قرآن فرماتا ہے وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ، اور آسمان کو بلند کیا. وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا، اور آسمان کو بلند فرمایا. وَوَضَعَ الْمِيزَانَ، اور ترازو کو رکھا، ترازو رکھی. ٹھیک ہے، اللہ تطغوا فی المیزان، تو خبردار کہ تولنے میں، ناپنے میں نا انصافی مت کرنا. عدل انصاف کے ساتھ ناپ تول کرنا، تولنے میں کمی بیشی مت کرنا. ابھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں تھوڑا اس کو سمجھتے ہیں کہ وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان کو بلند فرمایا. تو اس میں ایک محل کے اعتبار سے بھی اور دوسرا رتبے کے اعتبار سے بھی آسمان کو بلند دیا. محل کے اعتبار سے کیسے؟ کہ زمین نیچے ہے اور آسمان بلند ہے، اوپر کی جگہ پر ہے. تو کہا ایک چیز تو یہی ہو گئی کہ وہ اوپر ہے اور یہ نیچے. تو مرتبے کے اعتبار سے، محل کے اعتبار سے بلندی ظاہر، لیکن آسمان زمین سے اونچا ہے. جبکہ رتبے کے اعتبار سے، رتبے کے اعتبار سے یہ ہے کہ ملائکہ کا مسکن آسمان ہے. جہاں ملائکہ رہتے ہیں وہ جگہ کون سی کا؟ وہ آسمان ہے. اس کے علاوہ کا اتنا نہیں، اس کے علاوہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جتنے احکام اترتے ہیں وہ بھی آسمانوں سے اترتے ہیں. تو ایک ہے محل کے اعتبار سے، تو زمین کے مقابلے میں آسمان کا وہ تو اوپر ہے، تو محل کے اعتبار سے بھی بلند. وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا، جو کہہ رہا ہے نا قرآن، کیا کہہ رہا ہے؟ آسمان کو بلند کیا. تو بلند کیا یہ کس اعتبار سے؟ کہ محل کے اعتبار سے بھی ہو سکتا ہے اور رتبے اور مقام کے اعتبار سے بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ کے جتنے احکام ہیں وہ آسمان سے زمین کی طرف آتے ہیں. تو محل کے اعتبار سے بھی اور ساتھ ساتھ میں رتبے کے اعتبار سے اس کا درجہ بلند ہے. تو یہاں یہ فرمایا. اور ساتھ وَوَضَعَ الْمِيزَانَ، اور ترازو کو رکھا، ترازو رکھی، ترجمہ یوں کیا ہے. ٹھیک. اب یہاں کچھ مختلف قول ہے جس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ایک قول یہ ہے کہ یہاں میزان سے مراد کیا ہے. کہا بھئی جو ہم ترازو رکھتے ہیں، ایک پلڑا ادھر ہے ایک پلڑا ادھر ہے، کیا اس کو آسمان میں لٹکا دیا ہے؟ ذکر کیا ہے؟ وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا، اور آسمان کو بلند کیا اور ترازو کو رکھا. تو ایک سیدھی نظر پہ یوں سمجھ میں آتی ہے بات کہ آسمان کو بلند کیا ہے تو ساتھ کے درمیان بھی ترازو کو لٹکا دیا بیچ میں. کیا ایسا کچھ ہے؟ کہ ایسا نہیں جیسا سمجھتے ہیں. پھر کیا مطلب ہے؟ اس میزان سے مراد ہے عدل، میزان سے مراد ہے انصاف. اس صورت میں آیت کا معنی یوں بنے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخلوق کے درمیان تمام معاملات، کیسا بھی معاملہ ہو، چاہے تجارت کا معاملہ ہو یا غیر تجارت کا معاملہ ہو، حسن اخلاق کا معاملہ ہو، پڑوسی سے لین دین کا معاملہ ہو، رشتہ دار سے لین دین کا معاملہ ہو، کسی بھی چیز کا معاملہ ہو، مخلوق کے درمیان تمام معاملات میں عدل اور انصاف کرنے کا حکم دی. ایک چیز. دوسرا قول یہاں پر یہ ہے کہ میزان سے مراد وہ آلات سادھن جس کے ذریعے ہم اور آپ ناپ تول کرتے ہیں. آج جو الیکٹرانک کانٹا جس کو کہتے ہیں، کیا بولتے ہیں اس کو؟ الیکٹرانک مشین کے ذریعے وزن رکھتے ہیں، تو وہ بھی آ جائے گا اس میں. ہر وہ چیز جس کے ذریعے تولا جاتا ہے، ہر وہ چیز جس کے ذریعے ناپ تول ہوتا ہے، ہر وہ سادھن اور ہر وہ چیز
اس میں داخل ہوگی اور اس کے پیمانے وغیرہ سب اس میں داخل ہوں گے، تو اس کا معنی اس صورت میں یوں بنے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین پر اشیاء ناپنے اور تولنے کے آلات کو پیدا فرمایا، آلات سادھنوں کو پیدا فرمایا، اور اپنے بندوں پر لین دین کے معاملات میں عدل قائم کرنے اور برابری کرنے کے احکام نافذ فرمائے، تاکہ وہ ناپ تول میں ناانصافی نہ کریں اور ناانصافی کر جائیں اور کسی کی حق تلفی نہ ہو جائے، اس لیے انصاف کے ساتھ عدل کے ساتھ لین دین کریں۔ ٹھیک، اس کو اور سمجھتے ہیں کہ ناپ تولنے کے آلات کی اہمیت کیا ہے؟ کیا بس ایسے ہی ہے ناپ تولنے کی جو سسٹم بتائی ہے وہ ایسے ہی ہے؟ نہیں، اس کی ایک اہمیت ہے۔ اہمیت کیسے ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جس نعمت کا بیان اس آیت میں ہوا اس کی اہمیت کا اندازہ اس انداز سے لگایا جا سکتا ہے کہ لوگ اپنے ساتھ غبن، دھوکہ دینا اس کو پسند کرتے ہیں۔ کیا انسان یہ پسند کرتا ہے کہ اس کے ساتھ دھوکہ ہو؟ کیا انسان یہ پسند کرتا ہے کہ اس کے ساتھ غبن ہو، اسے چپکے سے ڈپلیکیٹ مال رکھ دیا جائے اس کے پاس؟ کیا یہ بھی نہیں پسند کرتا؟ دوسرا، کیا انسان ایسے ہی اس پر کوئی حاوی ہو جائے، اسے مغلوب کر دے اور وہ غالب ہو جائے، کیا انسان اس کو پسند کرتا ہے کہ کسی کو نیچا دکھا اور ہرا دیا جائے بغیر کسی بات کے؟ کیا یہ بھی پسند نہیں کرتا؟ اسے دھوکہ دے دیا جائے، یہ بھی پسند نہیں کرتا۔ لہٰذا اگر ناپ تول کے معاملات میں عدل اور انصاف اور برابری نہ ہو تو معاشرے میں جھگڑے اور فسادات برپا ہو جائیں گے، اور آپس میں جو بغض اور اناد پیدا ہوگا وہ کسی بھی عقل مند سے چھپا ہوا نہیں ہے۔ بتائیں نا کہ آج کتنی دکانیں ہم اپنی زندگی میں چھوڑ چکے ہیں صرف اور صرف اس بنیاد پر کہ وہ 5 گرام بھی زیادہ نہیں دیتا ہے۔ برابر ہے کہ نہیں؟ جو بزرگ ہیں وہ ان کو پتا ہے کہ انہوں نے مارکیٹ کے اندر کتنی دکانیں ایسی بند کر دی کہ اب دوبارہ اس کی دکان پر صرف اور صرف اس لیے نہیں جائیں گے کہ 1000 گرام ہم نے چاول لیا ہے تو وہ 1000 میں 5 گرام بھی بڑھنے نہیں دیتا، بس 1000 کا 1000 دیتا۔ تو کیا اس وقت اگر غلطی سے کاغذ یا کیڑا یا پتھروں کنکر اس میں شامل ہو گیا تو کیا 2 گرام وزن اس کا نہیں لگا سر؟ تو فساد ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اس بھائی تم نے ہمارا 3 گرام 4 گرام کم دیا، اس کے بدلے میں گھر جانے کے بعد وہ چیز نکلی، اب جب وہ دوبارہ دکان پر آئے گا آپ نے ہم کو کم دیا تھا تو فساد ہوگا، جھگڑا ہوگا۔ تو کہا یہ نعمت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی عظیم نعمت جو ترازو اور اس تولنے کے جو آلات زمین پر پیدا فرمائے یہ اتنے قیمتی ہیں کہ اگر ان میں انصاف نہ کیا جائے تو پورا زمانہ جو ہے نا، زمانے کے جتنے لوگ ہیں وہ تمام فساد میں مبتلا ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ترازو کے سامان پیدا فرمائے یہ اتنی عظیم نعمت ہے کہ یہ قائم ہے، اس کے ذریعے زمانہ بھی قائم ہے اور زمانے میں فسادات بھی نہیں ہو رہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک عظیم احسان ہے، اس کی نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت ہے۔ ساتھ میں حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ تو دوسروں کے ساتھ اسی طرح انصاف کر جس طرح تجھے پسند ہے کہ تیرے ساتھ انصاف کیا جائے۔ کیا انسان یہ پسند نہیں کرتا کہ میرے ساتھ انصاف ہو؟ تو تیرے لیے ضروری ہے کہ جب تو انصاف پسند ہے، انصاف چاہتا ہے، جب تو بھی کرے دوسروں کے ساتھ تو تو بھی انصاف کر دوسروں کے ساتھ، کہ اور تو دوسروں کو اسی طرح پورا ناپ تول کر دے جیسے تجھے پورا ناپ تول کر لینا پسند ہے۔ کیوں؟ عدل و انصاف ہی لوگوں کے حالات کو درست رکھتے ہیں، لوگوں کو ایک دوسرے سے ملا کر کے رکھتے ہیں۔ ساتھ اس کی جو آیت ہے وَأَقِیمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِیزَانَ، اور انصاف کے ساتھ ناپ تول قائم کرو، وزن نہ گھٹاؤ۔ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِیزَانَ، وزن نہ گھٹاؤ۔ یہاں بہت سارا مسئلہ ہمارا اسی اعتبار سے گڑبڑ ہے کہ جن کی دکانیں ہیں یا جن کا بزنس ہے جس کے ذریعے وہ ناپ تول کرتے ہیں، جن کے کانٹے ہیں وہ وزن کانٹے والے، وہ بھی بڑے وہ 2 نمبری کے ذریعے لوگوں کے مال لیتے ہیں۔ پھر وہ لوگ بھی کون جو اپنا ٹیمپو ٹرک بھر کر کے جاتے ہیں وہ بھی پانی کی ملاوٹ کرا، کپاس لے کے گئے پانی ڈال دو، رات میں کپاس 2 من تھا اور جب کانٹے پہ پہنچا تھا 3 من ہو گئے، کہا کیا تو یہ پانی کا وزن۔ تو ناپ تول میں کمی کے حوالے سے بھی اس کو سماعت کریں، جگہ جگہ قرآن میں بیان فرمایا، بلکہ قوموں کو تباہ کر دیا گیا صرف اور صرف اس بنیاد پر کہ انہوں نے ناپ تول میں کمی کی۔ شعیب علیہ السلام کی غالباً 19ویں پارے میں قوم کو تباہ کر دیا۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف اور صرف اس بنیاد پر کہ وہ ناپ تول میں کمی کرتے تھے. پوری سورت وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ أَلَا يَظُنُّ أُولَٰئِكَ أَنَّهُم مَّبْعُوثُونَ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ. خرابی ہو ان کے لیے جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ آسمان سے حکم نازل فرماتے ہیں ان کے لیے. خرابی ہو ان لوگوں کے لیے جو ناپ تول میں کمی کر ڈالتے ہیں. کام کیسی ناپ تول میں کمی کرتے ہیں؟ جب خود کی لینے کی باری آتی ہے تو پورا پورا تول کے لیتے ہیں, اور جب خود کے دینے کی باری آتی ہے تو کچھ کمی کر کے دے جاتے ہیں. تمہیں تو بتاتے ہیں کہ 16 کا ہوا ہے, لیکن جب دینے کی باری آتی ہے تو کہیں 18 کا ہو گیا. یعنی کہ صرف اتنا نہیں, اس کو یوں سمجھیے کہ صرف یہ جو بٹخرا یعنی کاٹلا جو ہم کاٹلے رکھ کر وزن کرتے, یہ اسی میں نہیں ہے. عدل اور انصاف قائم کرو زندگی کے ہر شعبے میں. تمہارے ہمارا اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیمانہ ناپ تول, بھائی بٹخرا تو یہاں رکھا جاتا ہے جہاں وزن کرنا ہو, تو کیا جہاں دودھ ناپتے وہاں کون سا بٹخرا ہوتا ہے؟ جہاں تیل ناپتے وہاں کون سا بٹخرا ہوتا ہے؟ کوئی نہیں ہوتا نا. وہاں تو کیا بولتے ہیں اس کو جس کے ذریعے ناپتے ہیں؟ ہاں ماپیا 500 کا 1 لیٹر کا اس میں اگر ایک مثال یہی ہم کو جو بھر کے دیتا ہے ڈیلی والا بھائی, اگر وہ یوں 1 لیٹر نکالتا ہے تو کیا وہ برابر ہوتا ہے؟ اس کے بعد دوبارہ 2 بوند 3 بوند ڈالتا ہے؟ وہ نہیں ڈالتا. جب نہیں ڈالتا تو یہ وزن پورا نہیں ہوتا. اب ہمارے لیے مثال یہ ہے کہ وہ جو کر رہے ہیں ان کے پاس نہ کوئی تعلیم ہے, نہ کوئی قرآن کا حکم ہے ان کے پاس. ہاں جب ہم یہ والا بزنس کریں کہ جہاں ہم لوگوں کو تیل تول کر کے دیں, جب ہم لوگوں کو گھی تول کر کے دیں, جب ہم لوگوں کو دودھ وغیرہ تول کر کے دیں, تو پھر ہمارے لیے حکم ہے کہ جب لینے میں ہم کیسا چاہتے ہیں کہ 1 لیٹر کے بجائے 1.5 لیٹر ہم کو مل جائے, 5 دورے ہم کو زیادہ مل جائے, تو جب تمہارے ہاتھ میں جب ستا آ جائے پاور دودھ دینے کا, تو تم بھی ایسا ہی کرنا کہ 1 لیٹر نہیں مت دینا, کیونکہ جب لے رہے تھے تب دل یہ چاہ رہا تھا کہ 4 بوند زیادہ ڈال دے. اسی طرح جب تم دینے لگو کل کو, تو تم بھی یہی کرنا کہ 1 لیٹر کے اوپر 4 بوند تم بھی لوگوں کو زیادہ دے کر دینا. ورنہ تو قوموں کو اس بنیاد پر تباہ کر دیا گیا کہ وہ وزن میں کمی کرتے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان نعمتوں کا ہمیں شکریہ ادا کرنا چاہیے, اور اس کے احسان پر ہمیں اس کی بندگی میں مزید مصروف رہنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نعمتیں عطا فرمائی ان کی قدر کرنے, اس دنیا میں استعمال کر کے ہماری آخرت کو سنوارنے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو کہنے سننے سے زیادہ علم عمل کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے کہنے میں سننے میں عمدن سہون کوئی خطا ہوئی ہو, اللہ ضرورت کو سے معاف فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ, وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ